یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 4 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4 میں انشاءاللہ آج پڑھوں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. قل اے نبی کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کلأ یکلؤ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا عذاب سے، مصیبت سے. کہہ دیجئے کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہاری، رات میں بھی اور دن میں بھی، من الرحمن، رحمان سے، یعنی رحمان اگر تمہیں مصیبت دینا چاہے تو کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. بلکہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا جائے کہ کون تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہے، تو ظاہر ہے ان کا ضمیر یہ بتائے گا کہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. جب کوئی بھی نہیں بچا سکتا تو پھر رحمان کو یاد کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ ہو کیا رہا ہے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. ام لہم آلہۃ، کیا ہیں ان کے معبود، الہ کی جمع آلہہ، کیا ان کے بہت سے معبود ہیں، تمنعہم، جو ان کو روک لیں گے، من دوننا، ہم سے ہٹ کے، یعنی جو ان کو بچا لیں گے ہمارے عذاب سے، یعنی ہمارے علاوہ کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کو تمنعہم، ان کو روک لیں گے، یعنی ہلاک ہونے سے روک لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے. لا یستطیعون نصر انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ جو معبود ہیں ان کے، یہ اپنی جانوں کی اس مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہے یہ ہم سے، یصحبون کا معنی بھی مدد کیا جانا، یعنی یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کی ہم سے مدد کی جائے گی. ہم سے کا مطلب ہم سے بچا کے، یعنی ہمارے عذاب سے بچانے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی. تو یہ صاحبہ یصحب صحبتاً کا معنی ہوتا ہے کسی کی صحبت میں رہنا. صاحب وہ جو آپ کی صحبت میں رہتا ہے، یعنی آپ کا دوست. تو عام طور پہ دوست مدد کرتا ہے، تو اصطلاح صحیبہ کا معنی مدد کرنا بھی ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ، کیا مطلب میں تمہیں بچانے والا ہوں. تو یہاں کیا مطلب ہوا، یصحبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچا کے ان کی صحبت بھی اختیار نہیں کی جائے گی، یعنی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کا کوئی صاحب بھی نہیں ہوگا، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جو ان کے معبود ہیں. یعنی یہ معبود اپنی مدد تو کر نہیں سکتے، خود جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی اور ان معبودوں کی مدد بھی نہیں کر سکتا. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا عیش دیا ہے. متعنا، متع یمتع تمتیعا، دنیا کا عیش و عشرت دینا. یہاں بھی بلکہ کا معنی کیا ہے کہ ان تمام دھمکیوں کو دیکھ کے ان کو ڈر جانا چاہیے، دلائل میں غور کرنا چاہیے، لیکن یہ غور نہیں کرتے. تو جو اصل وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دلائل ہمارے کمزور ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے جو اللہ آگے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوش عیشی دی ہے دنیا اور دنیا میں ہم نے ان کو مزے دیے ہیں. اس مزوں کی وجہ سے یہ اللہ سے غافل ہیں. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر عمر لمبی ہو گئی ہے، یعنی لمبے عرصے تک عیش و عشرت میں لگے رہے ہیں یہ. افلا یرون، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا، کہ بے شک ہم نأتی الارض، زمین کی طرف آ رہے ہیں، ننقصها، اس زمین کو ہم کم کر رہے ہیں. ناقصہ ینقصو، کمی کرنا، زمین کو ہم کم کر رہے ہیں، من اطرافها، اس زمین کے اطراف سے، کناروں سے. افاہم الغالبون، تو کیا یہ لوگ غالب آ جائیں گے ہم پر. تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کی طرف آ رہے ہیں اس کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے. اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ جو آگے آتا ہے افاہم الغالبون، تو کیا یہ مشرکین غالب آ جائیں گے. تو اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زمین گھٹ رہی ہے مشرکین کے حق میں، یعنی اسلام چونکہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، فتوحات کے اعتبار سے بھی لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو زمین سے مراد ہے مکہ کی سرزمین، چونکہ الف لام الارض کا ہے نا، تو الارض پہ الف لام کا مطلب اسپیسیفک ارض، خاص زمین، یعنی مکہ کی زمین
خود آہستہ آہستہ مشرکین پہ تنگ ہو رہی ہے. بہت سے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو زمین کے کنارے کیا مطلب جزیرہ عرب یا مکہ کے کنارے آہستہ آہستہ مشرکین کے لیے تنگ ہو رہے ہیں. یعنی ہم زمین پہ آ رہے ہیں اس کے کناروں میں کمی کرتے ہوئے. کیا مطلب ہم زمین کے کناروں کو سمیٹ رہے ہیں. تو زمین جو مکہ کی سرزمین ہے وہ مشرکین کے لیے سمٹتی چلی جا رہی ہے, تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کیا یہ لوگ غالب آ جائیں گے؟ یعنی اگر غالب آنا ہوتا تو پہلے آ جاتے نا. تو یہ مغلوب ہونے والے ہیں. تو یہ چیز بھی مشرکین کو چاہیے کہ وہ غور کریں. قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں صرف ڈرا رہا ہوں وحی کے ذریعے. ولا يسمع الصم الدعاء، اور بہرے لوگ پکار نہیں سن سکتے. اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جائے. اذا ما یہ ایک ہی جملہ ہے، جب ان کو ڈرایا جائے، ایک ہی لفظ ہے یہ. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کو چھو لے، نفحہ کہتے ہیں پھونک، تیرے رب کے عذاب کی ذرا سی پھونک، ذرا سی ہوا ان کو اگر چھو لے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ سب کے سب کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم رکھیں گے، وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا، رکھنا، ہم رکھیں گے موازین ترازوؤں کو، میزان وزن کرنے کا آلہ. میں نے جب گردانیں یاد کرائی تھی تو بتایا تھا نا، مزرابن ضرب کا آلہ، اور مضربن مارنے کی جگہ، اور مزراب مارنے کا آلہ. تو وزن یوزنو کو پڑھا جاتا ہے وزن یزینو، وزنن اس کا معنی وزن کرنا. تو میوزان وزن کرنے کا آلہ، اس کو پڑھا جاتا ہے میزان، اور اس کی جمع آتی ہے موازین. تو ہم رکھ دیں گے وزن کرنے کے آلوں کو، یعنی مراد ترازو. آسان ترجمہ یہی بنتا ہے، اردو میں اس کو ترازو کہتے ہیں. ہم ترازو رکھ دیں گے، القسط انصاف والے، یعنی ذات القسط، انصاف والے. یہاں ذات کا لفظ محذوف ہے. انصاف والے ترازو، یعنی وہ ترازو جو انصاف کرتے ہیں، جن میں تول کے صاحب حق کو پورا پورا حق دیا جاتا ہے، وہ والے ترازو ہم رکھیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن میں. فلا تظلم نفس شیئا، پس کسی نفس پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگر ہوگا کوئی عمل، مثقال حبہ، ایک دانے کے ثقل کے برابر. ثقل کہتے ہیں بوجھ، مثقال بھی بوجھ کو، وزن کو. دانے کے وزن کے برابر بھی، من خردل، روئی کا دانہ. روئی کا دانہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، تو روئی کے دانے کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی ہوگا، یعنی عمل، اتینا بہا، ہم اس عمل کو بھی لے کر آ جائیں گے. وکفا بنا، میں نے بتایا تھا کفا کے بعد با آتا ہے تو یہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. جیسے کفا باللہ، کیا مطلب؟ اللہ کافی ہے. تو کفا بنا، ہم کافی ہیں، حاسبین، حساب لینے والوں کے اعتبار سے، یعنی ہم حساب لینے والوں میں ہم خود کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور تحقیق ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، حق اور باطل میں جدائی کرنے والی، وضیاءً، اور روشنی بھی ہم نے ان کو دی، وذکراً، اور ہم نے ان کو نصیحت دی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. مراد اس سے تورات ہے، جس کو اللہ نے فرقان بھی کہا، ضیاء بھی کہا، ذکر بھی کہا. یہ متقین وہ لوگ ہیں، الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. بالغیب کا مطلب غیب میں، یعنی بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ سب قیامت سے ڈرتے ہیں. شفیقہ یشفق، شفقاً کا معنی گھبرانا، ڈرنا. اشفقہ کا معنی بھی یہی ہے، میں کئی بار یہ لفظ ایکسپلین کر چکا ہوں. وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ قرآن بھی ایک نصیحت ہے. ہذا، یہ جو ہے یہ بھی ایک نصیحت ہے. مبارکن، برکت والی ہے. انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا. افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا بھی انکار کر رہے ہو، اس قرآن کا بھی. یہ جناب اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اے ایمان والو تم سچے ہو، یعنی عذاب کب آئے گا. تو اللہ نے بتایا کہ جب عذاب آئے گا نا تو تم اپنے چہرے سے اس عذاب کو ہٹا نہیں سکتے. قیامت کا دن
ایسا ہوگا کہ کاش یہ لوگ وہ منظر دیکھ لیتے جب آگ ان کے چہروں کو اور ان کی پشت کو جلا رہی ہوگی، اور یہ نہ اپنی پشت سے آگ ہٹا سکیں گے اور نہ اپنے چہروں سے آگ ہٹا سکیں گے۔ تو اسی مضمون کی تکمیل ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم خود اپنے ضمیر میں غور کرو، اپنے دل سے سوچ کے بتاؤ کہ اگر اللہ کا تم پر عذاب آ جائے تو تمہیں رحمان کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے کیا؟ یعنی اس عذاب کو تم مانگ تو رہے ہو اور عذاب نہیں آتا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پتھروں کے بنے ہوئے معبود برحق ہیں، کیونکہ عذاب نہیں آ رہا ہم تو انہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو عذاب آ گیا، تو کیا تمہارے پتھر کے معبود تمہیں عذاب سے بچا لیں گے؟ یعنی ان عذاب آئے نہ آئے، ان پتھروں کے معبودوں کا عاجز ہونا تو بہرحال ثابت ہو گیا نا۔ یہ بڑا زبردست استدلال ہے قرآن مجید کا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں کون ہے جو رحمان کے عذاب سے دن میں یا رات میں بچا لے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ ایمان لائیں، لیکن ہوتا کیا ہے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ لوگ اپنے رب کے تذکرے سے اعراض کرتے ہیں، خدا کو یاد نہیں کرتے۔ یہ پھر آگے اللہ اسی بات کو مزید وضاحت کرتے ہیں کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ہم سے ہٹ کے ان کے پاس کوئی ایسے خدا ہیں۔ یہ من دوننا کا مطلب ہوتا ہے ہم سے ہٹ کے، یعنی ہمارے علاوہ کوئی ایسے ان کے معبود ہیں تمنعہم، جو ان کو ہم سے روک، جو ہم یعنی ہم سے مراد ہمارے عذاب سے روک لیں گے۔ کیا یہ تمہارے معبود روک لیں گے؟ یعنی پہلے اللہ نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ اگر تم پر عذاب آ جائے تو رحمان کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے تمہیں؟ آگے جو مقصد تھا اللہ اس کی طرف آئے کہ یہ ایسے معبود ہیں جو تمہیں خدا کے عذاب سے بچا لیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا اس طرح کے تمہارے پاس معبود ہیں جو تمہیں ہمارے عذاب سے بچا لیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں ہے۔ تو آگے اللہ خود بتاتے ہیں کہ یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے تو کیا بچائیں گے، ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ تمہاری مدد کہاں سے کرے گا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ معبود تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے عذاب سے بچا کے کوئی اور ان کی مدد کر سکتا ہے، یصحبون کوئی اور ان کا ساتھی بن سکتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے، اصل بات یہ ہے بل متعنا ہؤلاء، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو عیش و عشرت میں رکھا ہے، عذاب دیکھا نہیں ان لوگوں نے، اس لیے شریعت کی دھمکیوں کو اور اللہ کی دھمکیوں کو یہ ہلکا لے رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوش عیشی میں رکھا ہے، حتیٰ طال علیہم العمر، عمر ان پر بڑی لمبی ہو گئی ہے، یعنی لمبی عمر اسی حال میں گزری ہے ان کی کہ کبھی کوئی عذاب نہیں دیکھا، طوفان زلزلے نہیں دیکھے، خدا کے عذاب کو نہیں دیکھا، تو اسی میں مست ہو گئے ہیں۔ اب اس غفلت میں ہے کہ ہم تو اتنے عرصے سے ہم بھی ہمارے باپ دادا بھی بت پرستی کر رہے ہیں، آج تک تو کوئی عذاب آیا نہیں، تو اس چیز نے ان کو غافل کر دیا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اس غفلت کے پردے سے نکلو، اس لیے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ زمین تمہارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، تمہاری سرداری ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ دکھا رہا ہے کہ اسلام غالب آ رہا ہے۔ افلا یرون، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین میں اس کے چاروں طرف سے کمی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی ہم زمین کے پاس آ رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ تو نہیں آئے گا زمین کے پاس، یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی ہم مسلسل زمین کو چاروں طرف سے مشرکین کے اوپر سمیٹ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ ان کی سختیوں کے باوجود مسلمان ہو رہے ہیں اور زمین ان کی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں افاہم الغالبون، تو کیا یہ لوگ ہم پہ غالب آ جائیں گے؟ آنا ہوتا تو اب تم پاور میں ہو، اب آ جاتے، اتنی پاور کے باوجود زمین تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور سمٹ رہی ہے، تو بعد میں تم کیسے ہم پہ غالب آ سکتے ہو؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی آپ ان کو ان سب باتوں کے بعد بتا دیجئے میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، یہ جتنے الفاظ میں تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں، سلیکٹڈ الفاظ ہیں، تو اسی وحی کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نبی کو تسلی دیتا ہے کہ یہ بھی سمجھ لیں وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، بہرے لوگ پکار کو نہیں سنتے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی اس پکار پہ یہ جواب نہ دیں تو سمجھ لیں کہ بہروں کے سامنے بات کرنا، اس سے اگر وہ بات نہیں سنتے تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان میں سمجھنے کی سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔
اور رہا مسئلہ عذاب کا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ نے بتایا کہ ابھی تو یہ عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ عذاب تو دور کی بات، عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی آ گیا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ان کو تیرے رب کے عذاب کا ذرا سا بھی نفحہ ینفعو کا معنی پھونک مارنا، ذرا سی پھونک بھی اگر ان کو تیرے رب کے عذاب کی لگ گئی، لَيَقُولُنَّ، تو یہ سب یہ کہیں گے یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور آج ہم نے لبرل اور مذہب مخالف لوگوں کا یہ حال دیکھا ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے نا، اللہ سے نہیں ڈرتے، بڑے خوش عیشی میں ٹائم گزارتے ہیں اور جیسے بس یہی دنیا اصل ہے، لیکن تھوڑا سا کوئی قدرتی آفت آئے نا تو آپ ان کی چیخیں دیکھیں کیسے نکلتی ہیں، کیونکہ ان کو تو امید ہی نہیں ہوتی، توقع ہی نہیں ہوتی کہ کچھ جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ چینج بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا سی کوئی آئے نا تو پھر ان کی ڈپریشن سے حال دیکھیں اور ان کی چیخیں دیکھیں کیا نکلتی ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا سا عذاب آ جائے تو حال یہ ہوگا، اور قیامت کا حال کیا ہوگا کہ ہم میزان کے ترازوؤں کو، عدل کے ترازوؤں کو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ ترازوؤں سے مراد یہ کہ یا تو ہر شخص کے لیے الگ ترازو ہوگا، یا ایک ہی ترازو کو اللہ نے بہت سے ترازو سے تعبیر کیا ہے کہ ایک ترازو مختلف قسم کے اعمال تولے گا، تو ہر دفعہ جس چیز کو تولے گا اس کو ایک الگ ترازو سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا مشرق اور مغرب، لیکن مشرقین مغربین بھی ہے، مشارق مغارب بھی ہے، تو ایک ہی مشرق کو کبھی ایک مشرق کہا اللہ نے، کبھی اس کو دو مشرق کہا کہ سورج سردیوں میں جہاں سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں جہاں سے نکلتا ہے، وہ دونوں الگ الگ مشرق ہو گئے۔ اور کبھی ہر دن جو سورج تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرتا ہے طلوع ہونے میں، ان تمام مشرقوں کو اللہ نے مشرقوں سے تعبیر کر کے مشارق کہا ہے۔ تو ایک ہی چیز کو مختلف اعتبار سے واحد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جمع کے صیغوں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیسا؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، کانا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے عمل کی طرف، اگر ہوگا وہ عمل، یعنی جو بھی شخص عمل لے کر آئے گا وہ مثقال حبۃ من خردل، روئی کے دانے کے وزن کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، یعنی چھپائیں گے کچھ بھی نہیں، نہ برائی نہ اچھائی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والوں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں، یعنی ہم سب سے بہتر حساب لینے والے ہیں، کافی ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میزان کے ترازو کی، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے ہم یہ ترازو رکھیں گے، تو ورنہ ہم حساب کے لیے خود کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، یہاں سے پیغمبروں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ سورت کا نام ہے سورہ انبیاء، تو اس میں پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے عقلی دلائل دیے اس رکوع میں آپ کے سامنے، قرآن نے پہاڑوں کی مثال دی، قرآن نے کہا کہ زمین اور آسمان بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، اور کیسے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اب اللہ پچھلے انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، پیغمبر کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں، قوموں کے درمیان مکالمے ہوتے رہے ہیں، جو مانے ان کو اللہ نے کامیاب کیا، جو نہیں مانے ان کو اللہ نے ناکام کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو تورات دی۔ اللہ نے تورات کے 3 نام بیان کیے، الفرقان، حق اور باطل میں بہترین طریقے سے فرق کرنے والی کتاب۔ میں بار بار اس لفظ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، ایک ہے فارق کا معنی فرق کرنے والا، اور فرقان مبالغہ ہے، بہترین طریقے سے فرق کرنے والا، کہ کوئی کنفیوژن رہے ہی نہیں باقی۔ تو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی، وضیاء، روشنی دی۔ کیا مطلب؟ گمراہی کے اندھیروں میں تورات ایک روشنی تھی جس سے بنی اسرائیل کو نظر آ گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، وہ ذکراً، اور نصیحت تھی۔ نصیحت کا مطلب اس میں ان کی خیر خواہی تھی، کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو نہیں چاہتے ان کو کیا تورات سے ہدایت ملے گی؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی رب سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عظمت اور جلال کا بھی خوف ہے کہ ہم نے اگر خدا کی نافرمانی کی، غلط ٹریک پہ ہم چلے تو خدا کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اور دوسرا قیامت کا بھی خوف ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا، کہ ہم نے اگر تورات کو فالو نہیں کیا تو کل میدان حشر میں حال کیا ہوگا ہمارا۔ ان دونوں چیزوں سے یہ ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ بھی نصیحت ہے برکت والی، یعنی قرآن کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا۔
کیا مطلب؟ یہ بھی فرقان ہے، یہ بھی ضیاء ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور یہ بھی پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو ہٹ دھرم ضدی لوگ ہیں ان کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا جو رب کے عظمت اور جلال سے ڈرتے ہیں اور جن کو حساب و کتاب کا خوف ہے۔ افانتم لہو منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی ایسی کتاب جو فرقان بھی ہو، ضیاء بھی ہو اور ذکر بھی ہو، ایسی کتاب کا انکار کرنا، اس کا مطلب آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ آپ میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، یا آپ کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ گمراہی کے اندھیروں میں آپ کو روشنی ملے، اور آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ کوئی آپ کو نصیحت کرے۔ تو افانتم لہو منکرون، اس کا انکار کر رہے ہو تم۔ یہ جی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، بہت آسان رکوع تھا یہ، میں فوراً ہی اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 5 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5۔ حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، تفسیر، گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی رشد دی۔ رشد ہدایت کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں۔ رشید کا مطلب سمجھدار آدمی، سیدھے راستے پہ چلنے والا، کیونکہ سمجھدار ہی سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ ارشاد کا لفظ سنا ہوگا نا، کسی کی رہنمائی کرنا، کہتے ہیں جی آپ اس بارے میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ ارشاد فرمائیں، تو یہ اصل میں رہنمائی کا معنی میں تھا کہ یعنی آپ کچھ بولیں جس سے ہمیں صحیح بات سمجھ میں آئے، تو پھر اردو میں یہ لفظ ارشاد بن گیا کہ آپ کچھ بھی فرمائیں چاہے اس میں ہدایت نہ بھی ہو، ورنہ اصل میں ارشاد کا معنی ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، رشد کی طرف لے کے جانا کسی کو، رشد و ہدایت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی رشد دی، یعنی ان کی سمجھداری عطا کی، من قبل پہلے، یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم کو دی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ابراہیم کے بارے میں عالمین، جاننے والے۔ عالم تھا، جاننا، عالمین جمع ہے، تو جمع کا صیغہ اللہ اپنے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ کننا میں اصل میں تھا کوننا، ضربنا، تو ہم تھے، تو یہ تعظیم کے لیے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم نے کہا اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں؟ تمثال کی جمع تماثیل، تو وہ جو بت بناتے تھے نا، تصویریں ہی تھی وہ۔ ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں؟ انتم لہا عاکفون، کہ تم ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو۔ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو۔ آبا اب کی جمع ہے، اب یعنی اب باپ کو کہتے ہیں آبا، جو باپ دادے گزرے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے لہا عابدین، انہی تصویروں کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال لقد کنتم، حضرت ابراہیم نے فرمایا البتہ تحقیق تم بھی، انتم تم بھی، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو آیا ہے حق کے ساتھ؟ ام انتا من اللاعبین، یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے؟ یعنی اے ابراہیم کیا تو بالکل سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہے؟ حق کے ساتھ کا مطلب حق بعض دفعہ مذاق کا الٹ بھی ہوتا ہے، مزاح اور غیر سنجیدہ کی اپوزٹ بھی ہے حق، تو کیا مطلب ہوگا کہ تو سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ بات یہ ہے، یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، بات اصل میں یہ ہے، ربکم رب السماوات، کہ تمہارا رب آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا رب، الذی فطرہن، وہ رب جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم، اور میں اس بات پر من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کادہ یکیدو کا معنی بری تدبیر کرنا، میں بری تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ۔ صنم کہتے ہیں پتھر کے بت کو، اسنام اس کی جمع۔ بعد ان تولوا، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیرو گے، مدبرین، تم جاؤ گے مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے۔ ادبر یدبر، ادبارن کا معنی پیٹ پھیرنا، اس کو کہتے ہیں حال مؤکد۔ تولوا کا مطلب تم پھرائے جاؤ گے، تو تولا کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے، ادبار کا معنی پھر پیٹ پھیرنا، تو اس کو کہتے ہیں یہ یعنی اسی پیٹ پھیرنے کے لفظ کو اللہ اسی معنی کو دوسرے لفظ سے تکرار کیا ہے اس کا۔
یعنی تم جب یہاں سے پشت پھیر کے جاؤ گے تو اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. یہ دل میں کہا ابراہیم علیہ السلام نے. فجعلہم جزازا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے. جزاز بمعنی مفعول ہے، فعال عربی میں مفعول کے معنی میں آتا ہے مجذوذ. تو جزا کا معنی بھی کاٹنا بھی، بالوں کا کاٹنا میں بھی آتا ہے یہ. تو کٹے ہوئے یعنی جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. میں ان کو حضرت ابراہیم نے بنا دیا ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے. الا کبیر لہم، مگر ان بتوں میں جو بڑا تھا اس کو نہیں بنایا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹیں. اب یہ الہی کی میں دو مفہوم بنتے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹیں اور ابراہیم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے تو میں پھر بتاؤں گا کیا کیا میں نے، یا یہ کہ بڑے سے پوچھیں کیونکہ وہ اکیلا ہی ایسا ہے جو صحیح سالم ہے، تو پھر ظاہر ہے بنتا ہے اس سے پوچھنا کہ اگر تو نے نہیں کیا تو تو خود ٹھیک کیوں ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وہ سارے لوٹے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب بتوں کی حالت دیکھی تو کہنے لگے من فعل هذا، کون ہے جس نے یہ کیا ہے. هذا کا مطلب یہ کام کیا ہے. بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ. انه لمن الظالمین، بے شک وہ بڑے ظالموں میں سے، یعنی جس نے ہمارے بتوں کی یہ قت بنائی ہے. قالوا، پھر خود ہی کہنے لگے ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان سنا ہے. فتح عربی میں نوجوان، فتیان اس کی جمع آتی ہے. یذکرہم، جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا، باقی لوگ کہنے لگے فأتوا بہ، لے آؤ اس کو. عطا کے بعد جب با آئے تو میں نے بتایا نا لانا. علی اعین الناس، لوگوں کی نظروں کے سامنے. عین آنکھ کو کہتے ہیں، اعین اس کی جمع. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو لے آؤ. لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ خود دیکھ لیں منظر اپنی آنکھوں سے. قالوا، لوگ کہنے لگے اانت فعلت ھذا، کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ. یا ابراہیم، اے ابراہیم. قال، ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں بلکہ کیا ہے یہ سب کچھ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے جو یہ ہے. فاسألوہم، لہذا تم ان سب سے پوچھ لو. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں. نطق ینطقو کو معنی بولنا، یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یہ خود بتائیں گے کہ جی اس نے کیا. فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنی جانوں کی طرف. نفس دل کو بھی کہتے ہیں، اپنی دلوں کی طرف لوٹے، یعنی دل میں کہنے لگے یہ بات، دل میں سوچنے لگے یہ بات. فقالوا، اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم لوگ بڑے ظالم ہو. یعنی اپنے دل میں خود ہی اپنے بارے میں یہ کہنے لگے ہم تو بڑے ظالم ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل پلٹا کھایا انہوں نے، سروں کو جھکایا انہوں نے. نکس ینکسو کا معنی جھکانا، اور نکسو جھکائے گئے، یعنی اپنے سروں کے بل جھکائے گئے. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے شرمندگی سے سر جھکانا. بعض دفعہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے نا تو شرمندگی میں خود سر جھکاتا نہیں، غیبی طاقت اس کے سر کو جھکا دیتی ہے. اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ بعض صیغے قرآن میں فعل مجہول استعمال ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا القی السحرۃ ساجدین، جادوگر سردے میں ڈال دیے گئے. تو ڈال دیے گئے کا مطلب یہ کہ ایک دم موسیٰ علیہ السلام سے ایسے متاثر ہوئے کہ بس لاشعوری طور پر وہ سردے میں چلے گئے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لاشعوری طور پر ان کے سر جھک گئے شرمندگی سے، ندامت سے، اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ما لا ينفعکم شیئا، ان معبودوں کی جو تمہیں ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. افل لکم، تف ہے تمہارے اوپر. یہ افسوس کا جملہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اف ہے یار تمہارے اوپر، اردو میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو تف ہے تمہارے اوپر، ولیما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. قالوا حرقوہ، وہ کہنے لگے حرق یحرق تحریقا، جلانا، جلا دو ابراہیم کو. وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، نصرت کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. قلنا یا نار، ہم نے کہا اے آگ، کونی بردن، کن کا معنی ہو جا، کونی یہ آگ چونکہ مؤنث ہے نا تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. کونی ہو جا تو، بردن ٹھنڈی، برد عربی میں سردی کو کہتے ہیں. وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر. وارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ بری تدبیر کا. فجعلناہم الاخسرین، ہم نے بنا دیا انہی کو خسارے والا. اخسر
زیادہ خسارے والا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اور ہم نے ابراہیم کو نجات دی اور لوط کو بھی نجات دی. إِلَى الْأَرْضِ ایک ایسی زمین کی طرف الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں للعالمین جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ہم نے ہبہ کیا ابراہیم کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی جو پوتے تھے. نافلتاً اضافی یعنی اضافی ہم نے ایک اور تحفہ ان کو دیا. نافل نفل اضافی نفل کہتے ہیں نا, نفل نماز ہے یعنی جو فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور سب کو ہم نے نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اور بنایا ہم نے سب کو امام, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو یہ اسحاق اور پیدا ہوئے اور خود ابراہیم, ان سب کو ہم نے بنایا ائمہ امام. امام کی جمع ائمہ آتی ہے. یہدون بامرنا جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے. واوحینا الیہم اور ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل الخیرات اچھائیوں کے عمل کی. فعل کہتے ہیں فعل, خیرات نیکیاں, نیکیوں کے عمل کی ہم نے وحی کی تاکہ لوگوں کو بتائیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوط کو بھی ہم نے حکم یعنی فیصلے کی قوت یعنی مراد نبوت ہے اور علم عطا کیا. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اور ہم نے ان کو نجات دی ایک ایسی بستی سے. الَّتِي وہ بستی كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث جو خبائث عمل کرتی تھی, یعنی مراد لڑکوں سے بدفعلی. خبیثہ کی جمع خبائث آتی ہے کیونکہ ساری قوم کرتی تھی, ان سب کو خبائث سے تعبیر کیا گیا. ان میں شرک بھی تھا اور بھی بہت سارے بدعمالیاں تھیں, اس وجہ سے اس کو خبائث کہا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین یہ برے قوم تھی, فاسقین فسق و فجور والی تھی. وادخلناہ فی رحمتنا اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. انہ من الصالحین بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. وقت تو ہمارا بھی باقی ہے لیکن اس میں تفسیر پوری نہیں ہو سکے گی اور ادھوری رہ جائے گی, اور پورے رکوع میں ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے, تو میں انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے مؤخر کرتا ہوں. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 5 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5 اس کی تفسیر سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.